بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی ولادت سے سارے بت ٹوٹ گئے۔ آپ علیہ السلام حضرت سائرہ علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے تو اس رات یہاں کے بت خانوں میں سارے بت ٹوٹ گئے اور وہ بت یہ پکار اٹھے، لا الہ الا اللہ۔ بعد ازاں جب آپ بڑے ہوئے اور رسالت کی چادر پہنی تو ہمیشہ اطاعت اور نماز میں مشغول رہتے، کسی وقت بھی یاد الہی سے خالی نہ رہتے، ہمیشہ ڈر کے مارے کانپتے رہتے۔ چنانچہ قصص الانبیاء میں لکھا ہے، جب رات ہوتی تو آپ گلے میں زنجیر ڈال کر بیٹھ جاتے اور ساری رات اس طرح بسر کرتے اور دن کو تبلیغ اور رسالت کا کام کرتے۔ چنانچہ آپ کی ساری عمر اسی طرح بسر ہوئی۔ آپ کو معجزہ وصف یہ ملا کہ آپ کی نسل سے 70 پیغمبر مرسل پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل کے صاحب ملت ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنی خطا یاد آتی تو غشی طاری ہو جاتی اور ان کے دل کی آواز 1 میل کے فاصلے سے سنائی دیتی تھی۔ کسی نے آپ سے کہا، آپ تو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، پھر اس قدر غم کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جب میں اپنی خطا کو یاد کرتا ہوں تو دوستی کو بھول جاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لغزش کا جب ذکر کیا جاتا تو ان پر غشی طاری ہو جاتی اور میل 2 میل سے ان کے دل کی دھڑکن کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی جانب بھیجا۔ انہوں نے ان کو کہا کہ جبار تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، کیا آپ نے کوئی خلیل گہرا دوست دیکھا ہے جو اپنے خلیل سے ڈرتا ہو؟ انہوں نے فرمایا، اے جبرائیل، جب میں اپنی لغزش کو یاد کرتا ہوں اور اس کے انجام پر غور کرتا ہوں تو اپنی خلط بھی بھول جاتا ہوں۔ معزز سامعین، جب انبیاء کرام، اولیاء، صالحین اور زاہدین کا یہ حال ہے تو اس سے عبرت حاصل کرو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب نماز میں مشغول ہوتے تو میل بھر کے فاصلے سے ان کی آہو بکا کی آواز سنائی دیتی۔ ابو درداء نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ان کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی۔ عبداللہ بن رباح انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے خواب سے سنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ جب جہنم کا ذکر ہوتا تو جہنم کی وجہ سے بہت درد مند ہو جاتے اور جہنم کی وجہ سے بہت آہیں بھرتے تھے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔